Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یاد رکھو حقوق العباد میں بھی اپنی لاجکیں پیش کر کے لوگوں کا حق نہ مارا کرو. کسی کے گھر جانا ہوا, میرا ایک بڑی عمر کی خاتون ہے بیچاری, ان کے گھر میں گیا تو بیوہ ہیں وہ, تو انہوں نے میری دعوت کی. وہ ماشاءاللہ بڑا گھر, پتہ چلا جی وہ ان کے بھائی نے اب ان کو گھر سے نکال دیا, بیوہ بہن کو. کیوں نکالا؟ کہ بھئی یہ گھر ہم رینٹ پہ دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے ویسے ہی باتوں میں پوچھ لیا, میں نے کہا یہ گھر کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھی اس میں حصہ ہے 20% یا 25%. میں نے کہا پھر یہ تو آپ کو نہیں نکال سکتے, لیکن نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ پر خرچ اتنا کیا, ہمیشہ آپ کا خیال کیا ہے, ایکچولی ہم ہی تو آپ کا, اب آپ رہیں کرائے پر رہیں, ہم اس کو کرائے پر. میں نے کہا اگر کرائے پر دیتے ہیں تو اس کرائے کا 20% آپ کو دیں, اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور دلائل کہ ایکچولی اصل میں وہ ہم ہی تو ہیں. جیسے آج کل جو بھائی بہن کی وراثت کھاتا ہے نا, اس کے بعد دلائل بہت ہوتے ہیں. او بھائی جو وراثت کا حکم ہے وہ بیٹی کو جتنا چاہے جہیز دیا ہو آپ نے, باپ کے مرنے کے بعد اس کا وراثت میں حصہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ وراثت کے احکام میں اللہ نے لچک نہیں رکھی, وہ دینے پڑیں گے اس کو. لوگ دلائل پہ آ جاتے ہیں, یار اس کو ضرورت نہیں ہے. بھائی جان آپ وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو اور آپ قحط سے مر رہے ہو, پھر بھی اس کا وراثت میں حصہ نکلے گا. دیکھو اسلام میں ایک بھائی ہے جو ارب پتی ہے اور ایک کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہیں, وراثت میں دونوں کا حصہ برابر ہے. جو غریب ہے وہ یہ کہہ کے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے لہذا یہ پلاٹ بھی میرا ہو گیا. او بھائی نہیں لے سکتے آپ کو دینا پڑے گا. اسی طرح ماں اپنے بچوں کی وراثت غصب, بولو بھائی, نہیں کر سکتی. اب باپ مر جاتا ہے تو اماں کیا کہتی ہیں, یہ میرا مکان ہے, میں اپنی زندگی میں کسی کو حصے بخیے نہیں کرنے دوں گی. ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا, میرے میاں کی جائیدادیں بٹنا شروع ہو گئیں, نہیں میں نہیں دوں گی, میں یہ نہیں کروں گی. بھائی یہ آپ کا ہے ہی نہیں, یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ نے جس کا کہہ دیا یہ اس کا ہے. اس میں بیٹے کا اتنا ہے, بیٹی کا اتنا. میرے پاس کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی اماں کا 8واں حصہ ہے 12.5%, اس کے بارے میں اماں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دھیلا بھی کسی کو نہ دیں. وہ کہیں یہ میرا ہے, میرے میاں سے مجھے 8واں حصہ ملا ہے 12.5%, یہ میں کسی کو نہیں دوں گی. بالکل رائٹ ہے ان کا, باقی ان کا ہے ہی نہیں تو کسی کو دینے کا, وہ تو اللہ نے دے دیا نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اگر اللہ نے ماں کو یہ حق دیا ہوتا تو قرآن میں اللہ وصیت کے حکام بیان نہ کرتا وراثت کے. اللہ کہتے ہیں جو ماں جس کو جتنا دینا چاہے اس کو دے دینا, اگر وہ نہ دینا چاہے تو پھر میرے حساب سے پھر اتنا بنتا ہے اتنا دے دینا. کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا. اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ نے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں بتا دیا, ابا مرے گا بیٹے کا دگنا, بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا, تو وہ ملے گا. اس میں ماں کو روکنے کا رائٹ نہیں ہے. کہیں مائیں بیٹیوں کی وراثت نہیں دینے دیتی, کہیں بیٹوں کی نہیں دینے دیتی, کہیں کسی کو بھی نہیں دینے دیتی, میں زندہ ہوں, میں یہ نہیں ہو سکتا. تو بھائی جب آپ کا انتقال ہوگا, اللہ نہ کرے آپ کو اللہ زندگی دے, تو پتہ نہیں اس وقت کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوں. بعض دفعہ آپ کا انتقال 30 سال کے بعد ہو رہا ہے, بچوں کو ضرورت اب ہے, وہ 30 سال کے بعد بچے کہیں گے ابا اب اماں اب ہمارے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے, اب ہم نے اس وراثت کا کرنا کیا ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میری اماں وراثت نہیں تقسیم کرنے دے رہی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی وہ جب میں مر جاؤں گی پھر کرنا. میں نے کہا بھائی آپ کی ماشاءاللہ والدہ بھی جوان ہے, 30 سال میں بھی ان کا اللہ کرے 30 سال میں بھی انتقال نہ ہو, لیکن لگتا ہے 30 سال میں تو ہوگا, تو 30 سال تو آپ کے اسی غربت میں گزر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ظلم ہے جو ماں کر رہی ہے بیٹوں کے اوپر. تو یہ وہ احکام ہیں جس میں شریعت نے لچک نہیں رکھی. ایسا کیس آیا ابھی JTR پہ, کسی نے پوچھا تھا کہ باپ کا انتقال ہوا, اکلوتی بیٹی تھی, چچا نے پوری وراثت پہ قبضہ کیا اور بیٹی کو کہا کہ تم میری ہو گئی ہو, میں تمہیں پالوں گا, اب بس میں ساری ذمہ داری. وراثت میں نہیں دیا اس کو حصہ کہ بھائی تم جب میری بیٹی بن گئی تو تمام ذمہ داریاں کس کے کندھوں پر ہیں؟ میرے کندھوں. پھر اس پلاٹ پہ ماشاءاللہ چچا نے مسجد بھی بنائی اور دکانیں بھی بنائی اور بیٹی کو بھی پال رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز؟ بولو بھائی, یہ بیٹی کی وراثت کی زمین پر بنی ہے مسجد, اس میں نماز پڑھنا, یہ مسجد ہے ہی نہیں شرعی, غصب کی زمین پہ ہے. چچا کو چاہیے کہ آپ اس کی وراثت پوری اس کے حوالے کرو, پھر آپ اس کو پالو.
کیا خیال ہے؟ پھر پالو آپ اس کو, پھر لوگ کہیں گے ماشاء اللہ. اب ساری وراثت کھا کے آپ بھتیجی کی کفالت کر رہے ہو, یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو بھائی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ, ایک دائرے میں لے کر آؤ, اس کے حساب سے حقوق کا تعین کرو, اخپل طریقے سے فیصلہ نہ کرو. آپ پٹھان ہیں بھائی, اخپل طریقہ پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ اخپل طریقہ ہے. اخپل طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں یوں ہو رہا ہے, اخپل طریقے سے جرگے بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حدود کھینچ دی ہیں کہ بھئی آپ کو اس طرح سے یہ حقوق ہیں, اس سے زیادہ آپ کا نہیں اور اس سے زیادہ اس کا حق نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ایک خاتون کی نا ٹھیک ٹھاک جائیداد ہے, ان کے میاں اس سے کہہ رہے ہیں وہ مجھے دے دو, کیونکہ میں بھی تو تمہارا ہی ہوں, میں بھی کیا ہوں تمہارا. تو یہ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارا کچھ نہیں ہوتا اسلام میں, ہمارا تمہارا کچھ نہیں ہوتا, مجھے دے دو ہم دونوں مل کے انشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی ویسے تو آپ کے میاں دینا چاہیں تو پوری جائیداد دے دیں, لیکن یہ کوئی طریقہ ساڑھی عقلچ آ نہیں رہا. بھائی آپ کا ہے تو آپ کے ابا کی وراثت ملی ہے, اپنے نام رکھو. میاں سے بولو بھائی اگر اللہ نہ کرے تم غریب ہو گئے, تمہارا کوئی حالت خراب ہو گئے تو ٹھیک ہے, جیسے محلے پڑوس والوں کی مدد کرنا جب اسلام کا حکم ہے تو میاں کی مدد کرنا تو اور زیادہ ثواب ہے اس میں, تو ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. کبھی راشن ہم ڈلوا لیں گے, کبھی انڈے ہماری طرف سے آ جائیں گے, مرغی کے انڈے, اور کبھی جناب وہ گوشت ہم لے آیا کریں گے. آپ جب تک بے روزگار پھرو گے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. لیکن اگر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ اس ہیلپ کی وجہ سے بے روزگار ہیں ٹھیک ہے نا, تو اسی وقت ہماری طرف سے ہیلپ, کیونکہ بعض دفعہ جب بیگم کھلا رہی ہوتی ہے تو پھر میاں چوڑا ہو جاتا ہے, وہ پھر بالکل ہی اپاہج ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھر ہیلپ نہیں کرو. ہاں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو, پھر غریب ہے تو پھر ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. تو باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے بھائی, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. ہم لوگ پورے اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بڑی ٹینشن ہی ہے, آدھی چیزیں چل رہی ہیں. دیکھو خدا کی قسم, جب آپ دوسرے کا حق دو نا تو پھر اپنا حق لینے میں بھی مزہ آتا ہے. میں تو لوگوں کو بولتا ہوں کہ وراثت لیا کرو, معاف نہیں کیا کرو. لوگ کہتے ہیں یار آپ کیسی باتیں سکھا رہے ہو. خاص طور پہ خواتین کو میں کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ معاف کریں. میں کہتا ہوں یہ حد حرام, پہلے ہی بہنوں کی وراثت آج کل نہیں دی جا رہی ہے. ان کو میں ترغیب دیتا ہوں کہ بھائی کو بولو کہ محبت سے دے دو, ورنہ تھانے جا کے FIR کٹواؤں گی میں. تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ بہن بھائیوں کو لڑوا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لڑوا وہ رہا ہے جو حق نہیں دے رہا. بھائی قطع رحمی کا گناہ اس کو ہوگا جو حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو تھوڑی گناہ ہوگا جو حق مانگ رہا ہے. قطع رحمی جرم ہے, مگر جو اس جرم کا سبب بنے گا وہ گناہگار ہوگا نا. ارے بھائی آپ نے آپ کی مثال دے رہا ہوں, آپ نے لیے نہیں, 1 لاکھ روپے لے لیے. اب میں آپ سے جا کے محبت سے کہہ رہا ہوں میرے 1 لاکھ روپے دے دو, آپ کو نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں ایسے کی تیسے میں آپ کے گریبان پکڑ رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان پہ ہاتھ اٹھانا ناجائز ہے, تو ایسے موقع پہ تھوڑی کہا جائے گا. میں کہوں گا بھائی ناجائز ہے, مگر اس ناجائز کام کا سبب کون بن رہا ہے؟ یہ بندہ پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو گناہ ملے گا. لوگ دونوں کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. تو قطع رحمی حرام ہے, مگر جو قطع رحمی کا سبب بنتا ہے وہ اس کو گناہ ملے گا. جو سبب نہیں بن رہا وہ تو اپنا حق لے رہا ہے نا, اس کو تھوڑی گناہ ملے گا. تو جب بھی بہن بھائی سے وراثت مانگتی ہے, بھائی یہ تانا دیتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے رشتے کو کیا دراڑیں قائم کی جا رہی ہیں پلاٹوں کے چکر میں. دیکھو تم میری بہن ہو, یہ مال ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اپنا رشتہ خراب کریں, یعنی نہیں مانگو مجھ سے ٹھیک ہے نا. تو بھائی مال ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم رشتے خراب کریں, لہذا وہ مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے. یہ ہے اصل مطلب. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.